ہمارے پاس موسم ہے مختلف. کراچی سے لے کے جب آپ اوپر گلگت تک جاتے ہیں یا چترال تک جاتے ہیں تو موسم بدلتے ہیں. ہمارے پاس بہت اپرچونٹیز ہیں کہ پاکستان ایک وہ ملک بن سکتا ہے جو صرف زراعت کے اوپر ہی بہت زیادہ اپنی دولت میں اضافہ کر سکتا ہے. لیکن اس وقت تھوڑا سا ہم سب کو خطرہ ہے کہ جو آج حالات ہیں ہمارے کسانوں کے، اگر خاص توجہ کسان کے حالات کے اوپر نہ دی گئی تو آگے پاکستان کو فوڈ سیکیورٹی کی پرابلمز ہیں. ہمیں ڈر یہ ہے کہ باہر سے اب امپورٹس جو ہم سوچ رہے تھے کہ ہمارے زمانے میں ہم سوچ رہے تھے کہ 20 لاکھ ٹن ہم نے گندم امپورٹ کرنی ہے روس سے، تو اب جو اس لڑائی کی وجہ سے ان کی قیمتیں بھی بڑھتی جائیں گی اور دنیا کے اندر شارٹیج کا خدشہ ہے. لہذا میں یہ آج کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں جو موجودہ گورنمنٹ امپورٹڈ گورنمنٹ آئی ہے ان سے مجھے زیادہ امید تو نہیں، لیکن اس وقت جو کسان کے حالات ہیں جو ابھی پھر سے شاہ محمود قریشی نے بتایا کہ ایک تو ان پٹس بڑھتی جا رہی ہیں، قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں. جب ڈیزل اور پٹرول 10 دنوں کے اندر 60 لیٹر دونوں ان کی قیمت بڑھا دی گئی اور پھر بجلی بھی بڑھا دی گئی. بجلی جس ایک دم 10 یونٹ جو بڑھے ہیں اس کا جو امپیکٹ پڑے گا، ہر چیز مہنگی ہوگی. تو اگر ابھی آپ کی ان پٹس مہنگی ہوتی جا رہی ہیں، ایک تو عالمی مہنگائی ہے، لیکن ایک اس جو آتے ساتھ ہی حکومت نے چیزیں مہنگی کی ہیں، اس کا بہت بڑا اثر پڑے گا کسان کے اوپر. اور مجھے یہ خوف ہے کہ اگر یہ اسی طرح اگر اس کے اوپر کوئی سوچ نہ کی گئی، ٹارگیٹڈ سبسڈیز کم از کم نہ دی گئی، تو مجھے ڈر یہ ہے کہ ہمارا آگے جا کے فوڈ سیکیورٹی کا پرابلم ہوگا. اور یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ دنیا کے اندر یہ ایشو بنا ہوا ہے، جس طرح میں نے پہلے کہا روس اور یوکرین کی جنگ کی وجہ سے انٹرنیشنل اب ایشو بنا ہوا ہے فوڈ سیکیورٹی کا. میں صرف اپنے دور پہ جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہم جب آئے ہماری پوری کوشش تھی کہ ہم نے اپنے کسان کی پوری مدد کرنی، اور میں شروع سے ہمارے منشور میں یہ تھا کہ جب تک پاکستان کی زراعت اس کے اوپر گورنمنٹ توجہ نہیں دے گی تو ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. پھر سے میں کہتا ہوں کہ ابھی ہماری انڈسٹریلائزیشن، ابھی تو ہم نے پورا انڈسٹری پہ بھی زور لگایا، لیکن اس کو ٹائم لگے گا. اس وقت تک جو پاکستان اگر خوشحالی آنی ہے یہاں تو وہ زراعت کے ذریعے آنی ہے. تو میں صرف یہ کہوں کہ ہم جب آئے ہم نے آتے ساتھ ہی فیصلہ کیا اور ایک پرائم منسٹر ایگریکلچر ٹرانسفارمیشن پروگرام لے کے آئے. اس کے اندر ہم نے کیا کیا کہ پوری کوشش کی کہ کسانوں کی مدد کی جائے. اور وہ کیسے کی؟ ہم نے سبسڈیز دی. ساری دنیا میں کسان کو سبسڈی ملتی ہے. ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم سیڈ کے اوپر سبسڈی دیں گے، کاٹن پہ، آئل سیڈ پہ. ڈی اے پی کے اوپر ہم نے فیصلہ کیا، دالوں کے اوپر بھی ہم نے سبسڈی دی. ڈی اے پی پہ فیصلہ کیا کہ 24 ارب روپے کی سبسڈی ڈی اے پی کو دی جائے گی. پھر پوٹیش کو علیحدہ سبسڈی. پھر جو یوریا کے اوپر 132 ارب روپے کی سبسڈی دی ہماری. اور آج میں دیکھ رہا ہوں کہ یوریا کی قیمت ہماری وجہ سے دنیا میں 5 گنا کم پہ ہم یوریا بیچ رہے تھے. ہمارا تقریباً 1700-1800 کے بیچ میں تھا یوریا کی بوری. آج وہ پہنچ گئی ہے 2800 پہ. اور اس کا پورا اثر پڑے گا ساری ہماری پروڈکشن کے اوپر. ہم نے پھر پیسٹیسائڈز پہ دی سبسڈی. ہم نے اینیمل بریڈنگ، جانوروں کو بہتر اپنی یہ جو گائے بھینس ہیں اس کے اوپر 24 ارب کی سبسڈی دی. پھر ہم نے پانی کو بچانے کے لیے، اصل ایشو اب پانی کا بنا ہوا ہے، 90 ارب ہم نے واٹر کنزرویشن کی سبسڈی دی. اس کے اوپر پیسہ خرچ کیا، سبسڈی نہیں دی. اور 56 آئٹمز تھیں جن کے اوپر ہم نے جو فارم مشینری تھی 56 آئٹمز کے اوپر سبسڈی دی. اچھا، یہ اس کی وجہ سے ہوا کیا؟ اور یہ
مجھے سب سے زیادہ فخر ہے کہ یہ جو اس سبسڈیز کی وجہ سے جو کسانوں نے پھر جس طرح محنت کشوں نے اس ملک میں ریکارڈ پروڈکشن دی. کپاس 17% کپاس کے اندر امپروومنٹ آئی, پچھلے 1 سال کی بات کر رہا ہوں. چاول 10.7% چاول کے اندر اس کی پروڈکشن بڑھی. گنا 9.4% گنا بڑھا, اور چینی کی پروڈکشن 24% بڑھی. آئل سیڈز 24.7%, دالیں 29% دالوں کے اندر ہماری پروڈکشن بڑھی. آلو 35% بڑھے. مرچیں 8.6%, سوری 36%. ہماری جو سبزیاں تھی 11.5%. ہم نے جس میں بڑا ہمیں امپروومنٹ ملی وہ تھی ہماری